نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بہت لمبا تم نہ بھی روئے نا، لیکن اگر مکھی یا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گئے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ریاکاری میں نہ نکلیں بلکہ خشیت الہی میں نکلیں، تو اللہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کے خوف سے رو پڑے نا، تو اس کا دوزخ میں نہ جانا بالکل اسی طرح ہے جیسے بھینس، بکری یا گائے کے تھنوں سے نکلا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جاتا۔ سبحان اللہ! کیا خوبصورت مثال دی حضور نے سمجھانے کے لیے۔ اگر کبھی رونا آئے تو اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا، اگر تو یہ کام تنہائی میں کرتا تو تیرے لیے برکت والا ہوتا۔ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کبھی تمہارے آنسو رب کی یاد میں یا حضور کی محبت میں نکلے تو انہیں چہرے سے صاف نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے چہرے کی روشنی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ نکلا تو تیری آنکھ سے ہے، لیکن اس نے تجھے بتایا ہے تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں، تیرے احساسات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، کیونکہ رب اور رسول کی رضا میں چھلکا آنسو کسی ایک کی آنکھ سے بھی نکلا تو وہ ان سب کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے جو روتے نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت ہیثم بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر ان کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے۔ ساری گفتگو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی کہ ہوا کیا ہے کہ وہ تقریر سنتے، میری بات سنتے بس رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے، تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور فرمایا، یہ روئے ہیں تو ان کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو نہیں روتے نا، ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں۔